اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں سورۃ نساء کی آیت 147 کا ترجمہ ہے: خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحبان ایمان بن جاؤ، اور وہ تو ہر ایک کے شکر کا قبول کرنے والا اور ہر ایک کی نیت کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 152 کا ترجمہ ہے: اور ہمارا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ سبا کی آیت 13 کا ترجمہ ہے: اور ہمارے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت 7 کا ترجمہ ہے: اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: ہمیشہ شکر ادا کرو تاکہ ہمیشہ نعمت ملتی رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ شکر غنیمت ہے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا شکر نعمتوں کی زینت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ شکر کا پہلا مرحلہ احساس و ادراک، انعام خدا، اور دوسرا مرحلہ زبانی تشکر ہے، اور آخری مرحلہ عملی ہے۔ شکر یہ ہے کہ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ شکر نعمت محرمات سے اجتناب کرنے کا نام ہے، کہ نعمت خدا کو حرام میں صرف کرنا ناشکری ہے، شکر نہیں ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر لے تو دنیا ہی میں نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن عذاب شدید کا قرینہ آیت میں بتا رہا ہے کہ اضافہ نعمت اور عذاب شدید دونوں آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ شکر نعمت اضافہ کا باعث اور کفران میں بھی ہے۔ شکر نعمت اضافہ کا باعث اور کفران نعمت عذاب شدید کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مالک کریم کا شکر ادا کرے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا ہو کم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں کو دوام رہے، نعمتوں کو بقا حاصل ہو، تو اس صورت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نعمت کے ملنے پر شکر، اور اس شکر پر بھی شکر کریں کہ خدا نے تجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک نابینا شخص کو دیکھا جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا۔ نابینا کے علاوہ وہ جذام، برس اور دو طرف سے بدن فالج میں مبتلا تھا، اور وہ اس کے باوجود بھی بار بار یہ کہہ رہا تھا: خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت سی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا: تو ہر بیماری میں مبتلا ہے، بس ایسی کون سی ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا نہیں ہے؟ تو اتنی حد تک بیماریوں میں مبتلا ہے کہ تو اپنے اوپر آئی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، پھر بھی اس کے باوجود تو شکر ادا کر رہا ہے۔ تو نابینا نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں جو میری طرح خدا کی معرفت نہیں رکھتا، اسی وجہ سے میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تو نے سچ کہا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ اس نابینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھام لیا۔ وہ ہاتھ تھماتے ہی وہ شخص باعجاز عیسیٰ علیہ السلام تمام بیماریوں سے نجات پا گیا اور حسین و جمیل صورت پیدا کر لی۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شکر نعمت نعمتوں میں اضافہ کا باعث ہے۔ اسی طرح معمر بن خلود امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا: بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا: تیری آدھی عمر میں آرام و سکون اور خوشی ہے، اور آدھی زندگی پریشانی اور تنگ دستی میں ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ جس کا چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ تو اس شخص نے کہا: میرے ساتھ میری شریک حیات زوجہ بھی ہے، ضروری ہے کہ پہلے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا:
رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا تیری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور باقی آدھی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ خوشیوں کا پہلے انتخاب کر یا بیماریوں کا پہلے انتخاب کر۔ اس کی بیوی نے کہا پہلے آرام و سکون اور خوشی کی زندگی کا انتخاب کر۔ اس نے اپنی زوجہ کی بات پر عمل کیا اور خوشیوں کی زندگی کا انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا کی نعمتیں اس کی طرف آنا شروع ہوئیں تو اس کی بیوی اس سے کہتی دیکھ تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند ہے، اس کی مدد کر۔ اس طرح اس کو جو بھی نعمت ملتی وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور ہر نعمت کے ملنے پر کریم اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اسی طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں میں گزر گئی۔ جب اس کی دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا خدا نے ہمیں نعمت دی اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور خدا اپنے وعدے پر بہترین وفا کرنے والا ہے۔ یہی شکر نعمت غریبوں اور محتاجوں عزیز و اقارب کی مدد کرنا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور وسعت رزق میں گزری۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ وہ بحق محمد و آل محمد ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔